آپ جب آج کل کی انڈسٹری کو دیکھتے ہیں اور جو مطلب جنرلی ٹرینڈز ہیں تو کبھی کبھی ذہن میں آتا ہے کہ شکر ہے یار آج کل ہم اس زمانے کی پیداوار نہیں ہے کہ ہمیں رولز کے لیے فائٹ نہیں کرنا پڑ رہا. یو تھنک کہ آج کے ایکٹرز ہیو اٹ مور ڈیفیکلٹ دین یو گائز اور دے ہیو اٹ ایزیئر دین یو؟ مجھے لگتا ہے کہ آج کے ایکٹرز زیادہ ذہین ہیں, بہت اچھا کرنا جانتے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ کیسے رولز لینے, کون سے نہیں لینے رولز. ملٹی ٹاسکنگ ان کے اندر زیادہ ہے, ہم سے زیادہ. ایک پرابلم ہے نا جو وہ یہ ہے کہ ان کو اتنے اچھے اسکرپٹس نہیں ملتے. اس کا ریزن تو وہی ہے, آپ کو ذرا اس لیے ایکٹر ذرا سے آپ یہ بھی ہو جاتے ہیں کہ ان کو چاہیے کچھ اچھا, وہ کرنا چاہتے ہیں, تو تھوڑی بہت ان کے بارے میں, ان کی فرسٹریشن کے بارے میں سننے میں کو بھی مل جاتا ہے. تو اس کا ریزن یہ ہے, پہلے اسکرپٹس بہت اچھے ہوتے تھے. جس وقت پی ٹی وی تھا یا پی ٹی وی کے بعد کے جو کچھ رائٹرز ہیں ہمارے وہ کم ہوتے گئے, تو وہ جو ڈیپتھ میں لکھنے والے رائٹرز تھے وہ کم ہوتے گئے. مطلب 2-4 ہی ہیں جو رہ گئے ہیں, پہلے 10-15 ہوتے تھے. تو آئی تھنک یہ بہت بڑا ریزن ہے. اور جو ڈائریکٹرز بھی ہیں, بہت سارے ڈائریکٹرز نئے آ گئے اور وہ اس طرح ان ڈیپتھ جا کے کام کمرشل بہت ہو گیا. تو میرے خیال سے اسکرپٹ ٹیم ڈائریکٹرز کم ہیں, تو ایکٹر چاہتا ہے کہ اچھے ڈائریکٹر کے ساتھ اچھے اسکرپٹ کے اندر کام کرے جو اوور آل لکھا ہوا اچھا ہو. اس میں ہم جینٹلمین ہو گیا یا میرے پاس تم ہو میں ہم خوش ہوتے تھے, ہم بولتے تھے یار ہم لکی ہیں کہ اس میں کام کریں, بیکاز لکھے ہوئے سینز اتنے اچھے ہیں. اور لگ رہا تھا کسی ایک نے سوچ کے بندے نے یہ سین لکھے ہوئے ہیں, سب کی سائیکی پتہ ہے کیریکٹرز کی, ہر کیریکٹر جو ہے وہ خوش تھا کہ میرا یہ کیریکٹر ہے اور اس کو سینس کرنے میں مزہ آ رہا ہے. مطلب اب کیریکٹر کی ڈائنامکس کچھ بھی ہوں کہ وہ کیا کر رہا ہے, یا وہ نگیٹیو ہے یا پازیٹیو ہے, وہ الگ بات ہے, مگر لکھا ہوا جو تھا وہ بہت اچھا تھا. اسی طرح اس میں بھی ایسا ہے. اور بہت سارے میرا احمد ہیں جو ہمارے اچھے رائٹرز ہیں, تو وہ جب اچھا لکھا ہوا آپ کو ملتا ہے تو ایکٹر چاہتا ہے کہ وہ اچھے اسکرپٹس کے اندر کام کریں, اچھی ٹیم کے ساتھ کام کریں. تو وہ ذرا جب کمی ہے اس کی, وہ ہے ظاہر ہے ایکٹر جو ہے وہ فرسٹریٹ ہوتا ہے اس وجہ سے. ہمارے دور میں تھوڑے ایکٹرز بھی کم تھے, بہت زیادہ ہو گئے اگر کمپیئر کریں اس دور سے. اور پھر ایکسپیریمنٹل بھی کام بہت زیادہ تھا اس ہمارے دور میں. میرے خیال میں مجھ سے بھی پہلے اور زیادہ ایکسپیریمنٹل کام تھا, جب چاروں صوبوں سے ڈفرینٹ مٹیریل نکلتا تھا. اور آپ دیکھ لیں اگر ابھی بھی آپ بلیک اینڈ وائٹ پی ٹی وی کے ڈرامے دیکھ لیں, ان کی پیس دیکھ لیں, ان اسکرپٹ دیکھ لیں, ڈائلاگ ڈیلیوری دیکھ لیں, آپ کو ایسا لگے گا کہ آج کے دور کا آپ ڈرامہ دیکھ رہے ہیں, اتنا ماڈرن ہوتا تھا اس دور میں. تو اب ہم تھوڑا سا جو بات کر رہا تھا ہمایوں کہ وہ ٹی آر پی کے اندر ہم پھنس کے رہ گئے ہیں, ایک ہی قسم کے سارے ڈرامے بننے لگے ہیں. اب میں نے میرے پاس تم کیا تو مجھے وہی کردار, میں کسی کو بتا رہا تھا, میں اس دن نوٹ بھی کر رہا تھا کہ آفٹر میرے پاس تم 42 اسکرپٹس میں نے ریجیکٹ کی ہیں. سیم کائنڈ آف 42 اسکرپٹس, اتنا بڑا نمبر ہے, اتنا بڑا. میں آپ کو بتا رہا ہوں 4 یا 5 بھی نہیں, 42. اور اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ جب آپ ایسے ڈرامے میرے پاس تم جیسے ڈرامے کر لیتے ہیں تو آپ کی خود کی ایکسپیکٹیشنز بڑھ جاتی ہیں, تو آپ کا اپنے ساتھ ہی کمپٹیشن شروع ہو جاتا ہے. اور پھر ایک دور آتا ہے پھر آپ کو 42 کے بعد ہو گئے کہ بھائی اب اس نے کام ہی نہیں کرنا, تو پوچھنا بھی بند کر دیتے ہیں. سو آئی واز جسٹ ویٹنگ فار دا رائٹ اسکرپٹ. اسی وجہ سے اسی دوران مجھے خوشبو بس سے خط ملا اور پھر یہ ملا, تو بالکل کنٹراسٹ. ایکسپیریمنٹل کام کی بات کریں نا, تو ہوتا کیا تھا جب میں پروڈیوسر بنا, وہی 96, 97, 98 سے بن گیا, تو اس وقت ہماری پروڈکشن کمپنی تھی اور ہم اپنی مرضی کے ڈرامے بناتے تھے, کیونکہ ہمیں پھر وہ چینل کو بیچنا ہوتا تھا. تو ہم اپنی طرف سے بیسٹ بنانے کی کوشش کرتے تھے. اب اس میں اچھے بھی بنے یا کچھ کمزور بھی بنے ہوں گے. تو اب کیا ہو گیا ہے کہ اب ہم جب سے ریٹنگز آئیں تو پھر ڈرامہ اس کی وجہ اس کا سوچ کے بنانا شروع کر دیں کہ نہیں یہ کون سی چیز چلی تھی, ہاں وہ ٹرائنگل چلا تھا تو یہ اس طرح کا ٹرائنگل, کہ وہ ایکسیڈنٹل میرج چلا تھا, وہ ایکسیڈنٹل میرج, اب ہر ڈرامہ ایکسیڈنٹل میرج پہ ہوتا ہے. وہ ریپ دکھا دیا ایک لڑکی کا, وہ سب ڈرامے اس طرح آنے لگ گئے. تو یہ جب ریٹنگ کے بعد نا کافی, تو میرے حساب سے تو سوچ ہی بند ہو گئی لوگوں کی کہ یار اب کیا سوچنا ہے. سوچ کے میں ڈرامہ بناتا تھا. جب یہ میں پروڈکشن کے کام زیادہ بڑھا دیے تو مجھے ایک بندہ ملا, اور میں نے 3-4 سال سے کام نہیں کیا تھا, تو مجھے ایک بندہ ملا, میں کھانا یوں ڈالا تھا, مجھے یاد ہے. وہ انٹرویو دیکھے گا تو اس کو سمجھ آ جائے گا کہ وہ کون ہے, کیونکہ اس نے مجھے بولا کیا ہو میں بھیا
آج کل کوئی ڈراما میں نہیں لے رہا. میں نے اس کو یوں دیکھا, میں خود اپنی مرضی سے نہیں کر رہا ہوں. میں کہا نہیں میں آج کی کرتا نہیں, میں پروڈکشن میں بزی ہوں. نہیں اب لیتا نہیں ہے نا, عمر بھی ہوتی جا رہی ہے. تیری مجھے اتنا غصہ آیا. تو میں نے کہا میں اس کا مطلب مجھے کام کرتے رہنا چاہیے. میں اتنا میں نے پروڈکشن میں اپنے آپ کو بزی کر لیا. تو میں پھر وہ جو کافر اور اجازت 2 ڈرامے تھے, پھر میں نے اس کے اوپر کام کرنا شروع کیا. پہلی بار یہ سوچ کے کہ میں اس میں کام کروں گا, ورنہ میں شاید اس وقت وہ بھی کسی اور کو دے دیتا. اس وقت تو تم تھے بھی ینگ یار. ہاں اس وقت بولا تھا, میں تو یہی سوچوں کہ تم مطلب اس وقت بولا تھا. کافر تو کتنے عرصے پہلے, ہاں 10-12 سال پہلے, 12 سال پہلے. اچھا اس قسم کے لوگ آتے ہیں آپ نہیں, وہ ینگ بنگ نہیں, وہ کیونکہ اسکرین پہ دیکھ نہیں رہا تھا مجھے. اس نے بولا شاید کام ہی نہیں ملتا. میں کہا تجھے پتا نہیں میں پروڈیوسر ہوں. میں بولا اس کو ایسے, میں کہا پروڈیوسر ہوں, میں کام کرتا ہوں. تم نے فلاں نام, میں نے کہا سب میں نے بنایا نا, مجھے کام ہے وہ. مگر چپ ہو گیا. ابھی یار تم ناراض ہو. میں ناراض نہیں ہو رہا, تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے. کون ہے مجھے آ گیا تھا, مجھے بعد میں بتانا پڑا. نہیں وہ ہماری فیلڈ کا نہیں تھا. اچھا وہ ایک جو ہم سوشل گیدرنگز میں جاتے ہیں تو ایک, کیونکہ کچھ فینز ہوتے ہیں نا, جب آپ سے ملتے ہیں تو آپ سے ایسی بات کرتے ہیں وہ, اور پھر آپ سہ بھی جاتے ہیں. کیونکہ جو میں کام کر رہا ہوں, جو ہمایوں کر رہے ہیں, اور جو میرے جیسے کالیگس کر رہے ہیں, یہ ہماری چوائس ہے. اور ہم نے اجازت دی ہے لوگوں کو سوال کرنے کی, کیونکہ ہم شوبز میں ہیں, لوگ ہم سے سوال کریں گے, کوئی اچھے کریں گے, کوئی برے کریں گے. کمال یہ ہے کہ آپ نے اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. صحیح بات ہے. بہت سے ایسے آئیں گے, ابے یار سفید بال ہو گئے, تو بڈھا ہو گیا ہے یار. ہاں تو بھائی ہو گیا, اب کیا کروں یار. تو سفید بالوں کے ساتھ کام مل جاتا ہے. میں کہا یار مل ہی جاتا ہوگا یار, جب ہی کر رہے ہیں کام. اچھا تو کالے کیوں نہیں کرتے؟ بھائی میری مرضی نہیں کرتا بھائی. تو یہ ایسے ہوتے ہیں سوال. میں نے سفید کرنے کی کوشش کی ابھی کی نا میں نے, وہ اتنا اچھا لگ رہا تھا. میں ایک فلم میں کروں گا, 1 مہینہ چھوڑو ہو جائیں گے. یہ ایک اور جگہ بھی بول چکا. ابھی میں کلر نہیں کرتا بالوں کو, نہیں کرتا کلر بھائی, کمال ہے. میں سیریسلی نہیں کرتا. ماشاءاللہ اچھی بات ہے. یہ ہے میرے یہاں پہ ہیں تھوڑے تھوڑے, نہیں ہم نہیں جا رہے, ہم انٹرسٹڈ نہیں ہیں اس میں. ہاں we have better things to talk. بڈھے جوان والی باتیں نہیں کرتے. we have better things to talk. ہم جوان ہیں بھائی. بالکل بالکل. کہتے ہیں کہ میں بڑھاپے میں کسی کا سہارا ہو نہیں سکتا, میری غیرت کو اب یہ غم گوارا ہو نہیں سکتا. رہیں گے ہم صدیوں جوان, طے کر لیا ہم نے, بڑھاپا سب کا ہوگا پر وہ ہمارا ہوگا. اچھا مجھے یہ بتائیں, انٹرنیشنل کانٹینٹ دیکھتے ہیں آپ لوگ, اور یو ڈونٹ گیٹ دا ٹائم ٹو واچ اٹ, دیکھتے ہیں. وین یو واچ اٹ, کتنی فرسٹریشن ہوتی ہے دیکھ کر کہ ہمارے اندر ٹیلنٹ ہے لیکن ہم وہ چیز بنا نہیں پا رہے. اور ڈو یو فیل کہ مجھ جیسے لوگ جو باہر بیٹھے ہوئے, جو پروڈکشن کے چیلنجز کو نہیں سمجھ پاتے, تو جو کچھ اس وقت پروڈیوس ہو رہا ہے وہ شاید بیسٹ ہماری کیپیبلٹی. دیکھیے اس کا سب جواب ابھی میں ایگزیکٹلی اسی سے کنیکٹ کر کے میں یہ پوچھ رہی ہوں, اس کی ایکسپینشن کر رہی ہوں شاید اس پوائنٹ کی, بیکاز آپ دونوں پروڈکشن میں انوالوڈ ہیں, آپ نے فلم پروڈیوس کی. یو نو واٹ, وین آئی اسٹارٹیڈ مائی پروڈکشن کمپنی, اور میرا اپنے آپ سے یہ وعدہ تھا کہ یار میں تھوڑے سے ڈفرینٹ تھوڑے سے کام کروں گا. اور اس کی ریزن یہ تھی کہ یار باقی تو سب کر رہے ہیں, مجھے تھوڑا مختلف کام کرنے چاہیے. نہیں ایکسیپٹ کیا لوگوں نے کاموں کو, لائک فار بیکاز آف ٹیلی ویژن. بالکل ٹیلی ویژن جو میڈیم ہے اس کے اوپر آپ بہت ڈفرینٹ, آپ بالکل او ٹی ٹی والا کانٹینٹ ڈالیں تو وہ سب کے لیے نہیں ہوگا. کچھ لوگوں کے لیے ہوگا, سب کے لیے نہیں ہوگا. اور آپ کو جب لوگ اسے کم دیکھیں گے تو پھر جو بھی اس کے جو چینل ہے اس کو بھی یہ ایکسیپٹ نہیں ہوگا, اور آپ بھی بولیں گے یار کہ کم لوگوں نے دیکھا. آپ اسے یوٹیوب پہ ڈال دیں, آپ اسے اگر وہ اچھا ہے تو آپ اسے کسی او ٹی ٹی پلیٹ فارم پہ ڈال دیں. جو ہمارے یہاں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے. اوکے, سو یو تھنک پاکستان میں نیٹ فلکس ٹائپ کا ایک اپنا بن سکتے ہیں. دیکھیں نئے لڑکے نکل آئیں گے, ہونا چاہیے. انڈیا میں کیا تھا کہ پہلے ان کے 10-12 سال ہاٹ اسٹار, زی زندگی جو بھی تھا پہلے سب تھے یہ سارے پلیٹ فارم. اس کے بعد وہاں نیٹ فلکس بھی آیا. وہاں انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ ملین 20 ملین 10 ملین 15 ملین سبسکرائبرز ہیں, تو پھر ہی آ کے جڑے. لیکن انڈیا
ویسے فائن وی کمپیئر انڈیا، میں بھی بہت دفعہ ریفرنس میں بات کرتی ہوں، لیکن